بہت بڑی خبر تھی یہ جس پہ ہم نے ڈسکشن کی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ مریم صاحبہ اب یہ 1 مہینے میں 358 ارب روپے کہاں خرچ کریں گی. اب یقیناً بڑی سٹوری سب سے آج کی یہی تھی کل ہونے والا قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس. ڈسکشن کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے افضل خان صاحب. تھینک یو سو ویری مچ سر, جزاک اللہ خیر, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. افضل صاحب, کل کے اجلاس کے حوالے سے جو ہو رہا ہے, جس طریقے سے اجلاس بلایا جا رہا ہے, آپ کی نظر میں مکمل طور پر قانونی طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے یا پھر حد سے تجاوز کیا گیا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں پچھلے سال کے بلکہ 2022 کے 9 اپریل سے آج تک اگر کسی چیز کا خیال نہیں رکھا گیا تو وہ لا ہے, قانون ہے, انصاف ہے, آئین ہے. اس کو سرزمین بے آئین کیا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ طاقتور لوگوں کے لیے بھی عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ اگر زمانہ بتو نہ سازد تو بزمانہ ستیز. If the world is not adjusting with you, you should adjust with the world. Okay. لیکن جو لوگ سرکش گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ دنیا ہماری مرضی سے چلتی ہے. دنیا کبھی کسی انسان کی مرضی سے نہیں چلتی. دنیا کو چلانے والی ایک ذات ہے اور وہ ذات کہتی ہے کہ آپ کوئی بھی جرم کر لیں تو میں آپ کو معاف کر سکتا ہوں, لیکن اگر آپ نے میرے تکبر کی چادر کو ہاتھ ڈالا تو پھر آپ کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا. بے شک. بات یہ ہے کہ آئین میں سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اور میں آپ سے ایک چیز سوال ایک عرض کرتا ہوں کہ دیکھو ابھی رمضان آ رہا ہے. اب رمضان میں 15-20 دن ہو گئے اور 30 دن پورے نہیں ہوئے, تو آپ کی عید کیسے منائیں گے؟ اسی طریقے سے ابھی اسمبلی پوری نہیں ہوئی تو اسمبلی کو کال کیسے کریں گے؟ پاکستان کی تاریخ میں آپ یاد رکھیں کہ 2013 کا الیکشن ہم نے 3 ارب روپے میں کیا تھا اور بہت زبردست, اس سے 100 درجے بہتر الیکشن تھا. ابھی 57 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں اور الیکشن کے نتائج 2 ہفتے بعد بھی پورے نہیں ہو رہے. حالانکہ 1 ارب روپے لگ بھگ انہوں نے اس کو کمپیوٹرائز EMS کوئی سسٹم انہوں نے بنایا تھا. بات یہ ہے کہ اس الیکشن کے بعد سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ یہ 57 ارب روپے کی آڈٹ کی ضرورت ہوگی کہ وہ کدھر خرچ ہوتے ہیں. چھوڑنا افضل صاحب, ابھی مریم صاحبہ نے آتے ہی 350 ارب روپے سپلیمنٹری بجٹ کے ذریعے منظور کرا لیے. 3 مہینوں کے بعد مین بجٹ ہے. چھوڑنا یہ اربوں کا کھیل تو سر ہمارے ملک میں عام سی بات ہے. یہ اربوں کا وہ کھیل ہے جو تیتر کے ساتھ کھیلتے ہیں. حضور, جو ریزروڈ سیٹس کا معاملہ ہے افضل صاحب, تھوڑی سی اس پہ ہماری گائیڈنس کیجئے سر. اب فیصلہ تو محفوظ ہو گیا ہے پر جو الیکشن کمیشن کا کردار آپ نے دیکھا, کیا آپ اس کو دیکھنے کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نیوٹرل ہے اور کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا اور غیر جانبدار ہے؟ کاش میں یہ کہہ سکتا, اس لیے کہ اللہ کی قسم اب مجھے ایک آدمی پسند بھی ہے, لیکن اگر میں اس کرسی پر بیٹھ جاؤں گا تو میں اپنے پسندیدہ آدمی کی فیور نہیں کروں گا, اپنے ناپسندیدہ آدمی کو نقصان نہیں دوں گا, اس لیے کہ یہی میرے کریکٹر کا امتحان ہوگا. بات یہ ہے کہ اس وقت جو الیکشن کمیشن ہے یہ بالکل بارہویں کھلاڑی کی طرح ہے. یہ ایک پارٹی ہے, یہ بالکل بھی الیکشن مینجمنٹ باڈی کی طرح اپنا کردار ادا نہیں کر رہا. کیا پی ٹی آئی کی سیٹس آپ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں دوسری پارٹیوں کو سر, ریزرو سیٹس؟ دیکھیں, اپنی طرف سے تو انہوں نے کوشش کی کہ ان کو بے نام کیا جائے, بے نشان کیا جائے, ان کی لیڈرشپ کو زمین دوز کر دیا جائے, ان کو ختم کر دیا جائے, ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے. لیکن یہ تو انسان کا پلان تھا. اللہ کا پلان یہ تھا کہ سب سے زیادہ سیٹیں انہی بینگن, چمٹے اور چارپائی اور کرسی نے جیت لیے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر بلے سے ہارتے تو اتنی بے عزتی نہیں ہوتی. ابھی تو یہ مولی, گاجر اور چمٹے سے ہارے ہیں.
اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب فیصلے ہو جاتے ہیں تو اس کو کوئی نہ، ہٹلر بھی ریورس نہیں کر سکتا، ٹھیک، پوٹن بھی of course، ریورس نہیں کر سکتا، of course۔ بائیڈن بھی ریورس نہیں کر سکتا۔ افضل اللہ صاحب، کا فیصلہ ہو افضل صاحب، چکا ہے اب یہ تو آپ واضح ہے کہ ریزرو سیٹس تو مشکل ہی ملیں پی ٹی آئی کو، کیا سر یہ بھی ہو میری سکتا بات ہے سن کہ لیں۔ پی ٹی آئی کی جیتی ہوئی سیٹس بھی وہ لوگ واپس لے لیں ریکاؤنٹنگ یا کسی اور طریقے سے؟ خواہش تو ان کی یہی ہے، لیکن دیکھو ایک خواہش ہوتی ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے۔ جس اللہ تعالیٰ نے ان تمام پابندیوں کے باوجود ہائیسٹ ووٹ اور ہائیسٹ سیٹس ان کو جتوائیں،